اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. بے شک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور صحت و عافیت کے ساتھ ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اسپیشل فضل ہے، کرم ہے اس کا کہ اس نے مجھے توفیق دی اور آپ سب کو توفیق دی کہ اس کے ذکر میں اور اس کی جو دین کی باتیں اس کو سننے کی، کہنے کی مجھے اور ہم سب کو اس سے فیضیاب ہونے کی توفیق دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس توفیق کو ہمیشہ قائمی اور دائمی برقرار دے، ہمیں استقامت دے، مداومت ہے اس دین اسلام مقدس پہ. ناظرین، ایک کہاوت ہے بہت مشہور ایسٹ کی، کہتے ہیں کہ انگلش زبان میں کہ یو فیڈ اے فش ٹو اے مین یو فیڈ ہم فار اے ڈے بٹ اف یو ٹیچ ہم ہاؤ ٹو فش یو فیڈ ہم فار لائف ٹائم. مطلب کہنے کے یہ کہ اگر آپ نے ایک انسان کو ایک مچھلی دی کھانے کے لیے تو آپ نے اس کا ایک وقت کا کھانا پورا کر دیا، مگر اگر آپ نے اس کو سکھا دیا کہ مچھلی پکڑنی کس طرح ہے تو آپ نے اس کو پوری زندگی کے لیے سیریاب کر دیا اور فیڈ کر دیا بیسکلی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پروگرامز کے اندر اور خاص کر دین اسلام مقدس کے اندر بھی اسلام کی ٹیچنگز، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ اس طرح ہے کہ انسان اس کے ایسی ٹیکنیکس اور فارمولا عظیم شان سے اور احادیث سے حاصل کرے کہ وہ خود بخود بذات خود ایک نیک بخت، ایک خوشتینہ ترین انسان بن جائے، جس کے جیبوں کے اندر سوائے نیکی، نیک روئی اور نیک خوئی کے کوائنس کے علاوہ اور کچھ بھی دینے کے لیے لوگوں کو نہ ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم لرن کریں ان پروگرام سے. اسی لیے میں نے پروگرام کا جو آغاز ہے ان بنیادی جو قرآن عظیم شان کے اور انسان کی ترغیب بننے کے جو اصول ہیں، روح، نفس اور ملک، شیاطین اور ان کی نشو و نما اور یہ تمام کے تمام سبجیکٹ جو کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر ٹیچ کرے تھے صحابہ کرام کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں ہمیں بھی ان سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ میں اپنے اوپر، ہم سب اپنے اوپر اس کو اپلائی کر سکیں اور کامرانی نصرانی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنۃ کی صورت میں حاصل کر سکیں. آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. ہم لوگوں نے ایک خلاصہ یہ کہ پچھلے جو ایپیسوڈز گزری اس کے اندر بیان کیا تھا انسان کے اندر دو بزرگ ترین نعمتیں اور کہنا چاہیے پاورز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک وقت بند کی ہوئی ہیں یکجا. اور ایک طاقت جو ہے وہ انسان کو لے کے جاتی ہے اپنی اصل گھر کی طرف. ایک طاقت ہے جو کہ زمین میں اٹریکٹ کرتی ہے، جس کی بنیاد اور پیدائش زمین ہی سے ہوئی ہے، اخذ زمین سے ہوا ہے. تو یہ دو اپوزٹ فورسز ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام دنیا کی جو خلقت ہے وہ پازیٹیو اور نیگیٹو پہ بنائی ہے. سائنس بھی پروف کرتی ہے، ٹھنڈا گرم، اچھا برا، پازیٹیو نیگیٹو، پروٹون الیکٹرانز اور یو نیم اٹ. تو اسی طرح ایک پازیٹیو اور نیگیٹو چیزیں ہمارے اندر ان دو کے پاورز کے معاونین بھی بنائیں جو کہ الہامات ملک کی طرف سے آتی ہیں، اینجلز کی طرف سے، اور وساوس شیطانی جو آتے ہیں وہ شیاطین کی طرف سے آتی ہیں نفس کے اوپر. اب آگے بڑھتے ہیں. ان تمام پاورز کا، ان تمام چیزوں کا منبع، مرکز اور کہنا چاہیے تمام جسم کی کیپٹل سٹی اور ان تمام چیزوں کی کارکردگی انسان کے جسم میں اگر ہوتی ہے تو کہاں ہوتی ہے؟ اہم سوال ہے. اور اوبویسلی آپ سمجھ گئے ہوں گے وہ تمام کی تمام ایکٹیویٹیز اگر ہوتی ہے وہ انسان کے قلب میں ہوتی ہے. پورے قرآن عظیم شان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار اگر اشارتاً کا ان اللہ یحول بین المرء و قلبی، اگر وہ بھی گھائل ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں انسان اس کے قلب کے درمیان ہوتا ہوں. قلب کے اندر ہی تمام بیماریاں، قلب کے اندر ہی تمام سکون. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور قلب ہی سے ریلیٹڈ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، گونگے ہو جاتے ہیں. جبکہ اس زمانے کے اندر تمام لوگ دیکھتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے، سنتے بھی تھے. بھائی اشارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قلب کی طرف ہے انسان کا. تو قلب مین مرکز انسان کے وجود کا. اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نقطے کے اوپر ہماری نشاندہی کرائی
اور ان کے فارمولاز ٹیچ کریں صحابہ کرام کو. کس طرح؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ ان فی الجسد مضغہ، انسان کے جسم کے اندر ایک، اپنی لینگویج کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں ایک آرگن ہے. اذا صلحت صلح الجسد کلہ. باریک نکتہ ہے، اگر یہ 0.5 کلوگرام پیس آف آرگن جو کہ محسوس بھی نہیں ہو رہا، اندر دھڑک رہا ہے، بلڈ پمپ کر رہا ہے پورے جسم کے اندر، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورا میرا جسم صحیح، ظاہراً و باطناً پورا جسم صحیح. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. اور اگر یہ خراب ہو گیا تو سمجھ لو گئے تم کام سے. انسان کا قول، اس کا عمل، تمام چیزیں وہ جائیں گی نفس سے ریلیٹڈ ہوں گی. تو یہ بہت ٹیکنیکل. دوسرے لفظوں میں اگر ان سب کا اخذ کیا جائے ہمارے دور کا، اگر ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں قلب کی، تو قلب کی اہمیت جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈس میں بتایا تھا، وہ ایک سٹیئرنگ ویل، اور یا پھر اور ایڈوانس کریں اس لینگویج کی، دور کی لینگویج میں، وہ ہے کمپیوٹر. اور کمپیوٹر جیسی میں نام لیتا ہوں، تمام لوگوں کو پتہ ہے کہ کمپیوٹر کہ اگر ہمیں بیسکلی ٹیکنیکل ہے یہ، اگر اس کی بیسکس مجھے نہیں پتا تو کہیں سے بھی اگر وائرس آ گیا کمپیوٹر کے اندر، کمپیوٹر بے شک جیسا بھی ہو، جتنا مہنگا کمپیوٹر ہو، مگر وہ میرے لیے بیکار ہے. کیونکہ اگر وائرس آ گیا، اس کی تمام فائلیں گئیں، انسان اس کو یوز ہی نہیں کر سکے گا. فار ایگزامپل پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ الا بحضور قلب. آپ کی نماز ہوئی گی نہیں، ادا ہو گئی، مگر وہ پہنچی اوپر تک نہیں پہنچی، اس کی گارنٹی صرف اس پہ منحصر ہے کہ حضور قلب. حضور قلب، اب میں کس طرح سمجھوں اس چیز کو؟ کس طرح انسان قلب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر قلب کی صفائی، پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ انسان جب بھی گناہ کرتا ہے ایک بلیک ڈاٹ اس کے اندر آتا ہے، وائرس بیسکلی. یہ وائرس جاتا رہے. اب قلب میرا اگر ہو گیا ڈارک، کیونکہ یہی وہ سیلف فون ہے جس نے کال ملانی آل دا وے اوپر، تمام اعمال کی ادائیگی، تمام اعمال کی جتنی بھی بنیاد ہے، تمام اخلاص کی بیٹری میرے قلب کے اندر ہے. تمام کا تمام فوکس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر بھی اگر ہے تو میرے قلب کے اوپر ہے. تو میں اتنی اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کمپیوٹر کو درست کرنا اشحد ضروری ہے، اس سے پہلے کہ میں اور چیزوں پہ جاؤں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ہزاروں کی تعداد میں نمازی ہیں جو کہ فحشاء اور منکر سے نہیں رکتے، نماز پڑھتے ہیں، اور آف کورس نماز پڑھنی بھی چاہیے، مگر اس کا حاصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فحشاء اور منکر سے بچا، مگر آنکھیں، کان اور یہ سب چیزیں کنٹرول میں نہیں. مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی اندر مسئلہ ہے ہارٹ کے اندر. صرف یہ مشائخ اور صوفیوں کا طریقہ کار نہیں کہ کہتے ہو کہ قلب کی صفائی کرو، نو، یہ قرآن کی نص ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا اور کہا کہ من احصاها دخل الجنہ، جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں کا ورد کیا وہ جنت میں گیا. اور کہا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کیوں؟ تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تاکہ قلب کی صفائی ہو. اور وہ یہ تمام کی تمام انشاءاللہ آگے ایپیسوڈز کے اندر ہم لوگ اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے. مگر آج کا بنیادی مقصد یہ تھا بتانے کا کہ قلب کیپٹل سٹی، تمام چیزیں ادھر ہیں، تو اس کی ٹیک کیئر کرنا بہت ضروری ہے، بہت اشد ضروری ہے. اور قرآن کے اندر اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا بھی بیماریوں کا تو کہا بھی فی قلوبہم مرض، امراض. دوسرے لفظوں میں کہنا چاہیے کہ یہ مین مرکز ہے، اگر اس کی ٹیک کیئر نہیں کری تو میری باقی چیزیں کی جو بنیاد ہے وہ مطلب خراب ہو جائے گی. اور ایک آج پہلو اور سمجھنا ہے قلب کے ساتھ ساتھ، جو کہ ساتھ بعد ساتھ اس کے کام کرتا ہے، اور وہ ہے ہمارا دماغ. آج کل کی اوبویسلی سائنٹیفک ورلڈ کے اندر ہر کوئی کہتا ہے وہ دماغ کے اندر ساری عقل دماغ کے اندر، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایڈریس اگر عقل کا دیا ہے، لہم قلوبہم لا یفقہون بہا، قلب سے کہا اسے سمجھنے کے لیے. تو قلب کے اندر کہنا چاہیے کہ جس طرح کہتے ہیں کہ دماغ کہتا ہے کہ میں سب سے سمجھدار آرگن ہوں جسم کے اندر، مگر قلب اس سے کہتا ہے کہ تمہیں بتایا کس نے. تو قلب کہنا چاہیے ایک کنگ ہے،
مانند مین رولر کے تمام ڈیسیجنز میرے قلب کے اندر ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے کہ برین کی کیا اہمیت ہے؟ برین کی اہمیت ہے، اور برین کی اہمیت ہے ہمارے دماغ کی. جو یہ پیس آف فلیش سر کے اندر بالکل جو اخروٹ کی مانند نظر آتا اندر سے، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے اندر فائلز، وہ فائلیں جو کہ آنکھوں سے داخل ہوتی ہیں، پکچرز، کانوں سے اگر سنا، اور پانچوں حصے جو محسوس کرا، وہ تمام کی تمام میرے برین کے اندر سٹور ہوتی ہیں. شیطان اگر آتا ہے تو وہ جو کمپیوٹر ہے اس کو ایکسس کرتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، یہاں سے اگر ڈیسیژن ہوا تو وہ فائلیں پھر کھلتی ہیں دماغ کے اندر، جو کہ یہاں پہ سالوں 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 اریز ہوئی ہوئی، سیو ہوئی ہوئی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اگر یہ فائلیں اریز کرنی ہے، اور ان کے جو انڈیکس کمپیوٹر لینگویج میں جو یہاں یہ بنے ہوئے کہ اگر شیطان نے اگر کلک کرا تو وہ فائل ایک دم سے کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر کرنا ان الحسنات یذہبن السیئات، نیک اعمال ہوں گے، اور وہ اعمال جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہ ہمیں بتائیں، جو نشوونما روح کی بتائی ہے، عبادات شرطیہ و غیر شرطیہ کے ذریعے، پھر قلب کی صفائی سٹارٹ ہوگی. قلب کی صفائی ہوگی تو برین آہستہ آہستہ وہ فائلیں ڈیلیٹ کرنا شروع کرے گا. جب وہ ڈیلیٹ ہونا شروع ہوں گی تو انسان رشد اور فلاح کی طرف جانا شروع. تو بہت زیادہ ٹیکنیکل کہنا چاہیے آج کل کے دور میں، تو اس چیز کو سمجھنا ہمارے لیے اور آسان ہو گیا، اور زیادہ آسان ہو گیا. کمپیوٹر کی ایجاد اور جتنی بھی ٹیکنالوجی کی ایجاد ہے، دوسرے لفظوں میں انشاءاللہ آگے ہم بتائیں گے، سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں اور قریب کرے گا، اور قریب کرے گا، اور قریب کرے گا. اگر قرآن عظیم شان اور علیہ الصلوۃ والسلام ٹیچنگس کے اصولوں کے مطابق ہم نے اسے حاصل کرا، اور اگر اس کو نکال دیا اندر سے، تو بیسکلی پھر انسان کو وہ ایتھیزم کی طرف، جو کہ زیادہ تر سائنسدان اس طرف ملوث ہو گئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں توفیق دے. آگے انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے اندر ایکسپلین کریں گے کہ تمام یہ جو دو گریٹ پاورز، روح اور نفس کی ہمارے جسم کے اندر، اور اگر ہیں تو جسم کے کن کن حصوں میں. آج ہمیں اہمیت قلب کی بھی پتہ لگی، اور اس کی جو کنیکشن ہے دماغ کے ساتھ بھی پتہ لگ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی جو نشوونما کی طور ہیں اور اطوار ہیں، میتھڈولوجیکلی انشاءاللہ علماً و عملاً سمجھنے کی انشاءاللہ فیوچر پروگرامز میں توفیق دے، تاکہ ہم نیکی، نیک روئی اور نیک خوئی کے راستے پہ علماً آگے بڑھ سکیں، اور استقامت کے ساتھ، اسٹرانگ ایمان کے ساتھ، تاکہ ہماری بیٹری جو ہارٹ کی ہے وہ ہر لمحہ 100% چارج رہے، اور اسی ایمان کے بیٹری کی بدولت جتنے بھی ہم اعمال کریں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے قبول کا باعث ہوں. میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں، دل میں آ رہی ہے، وہ یہ کہ پھر اختتام کرتے ہیں. بہت مشہور حدیث مبارک ہے، لب لبا میں بتا دیتا ہوں کیونکہ اب ٹائم پورا ہو گیا ہے، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک انسان کو کہا کہ یہ جو بھی داخل ہونے والا انسان یہ جنتی ہے. تو داخل ہوتا ہے، صحابہ کرام دیکھتے ایک عام سا انسان ہوتا ہے. تو ایک صحابی کو تجسس آتا ہے، کہتے ہیں کہ میں پتہ کرتا ہوں کہ یہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کہا ہے تو یہ سچ ہوگا، میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیسے اعمال کرتا ہے روزانہ. تو اس آدمی سے جا کے کہتا ہے کہ اگر آپ کی پرمیشن ہو آپ کے ساتھ 1-2 دن ٹھہر سکتا ہوں. انہوں نے کہا سر آنکھوں پر، وائی ناٹ، آپ آ جائیے میرے ساتھ. روزانہ کی اس کے اعمال دیکھتا ہے، نارمل جو نماز کے اوقات ہوتے ہیں نماز پڑھتا ہے، گھر کے کام کرتا ہے، دیٹس اٹ. اور کوئی ایکسٹرا عبادت نہیں، کوئی تہجد نہیں، کوئی ایکسٹرا وظیفہ نہیں، کوئی ایکسٹرا تسبیح نہیں. تو جب 2 دن ہو جاتے ہیں، 3 دن، تو وہ جانے لگتا ہے واپس. تو کہتا ہے کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم تم آپ کے بارے میں کہا تھا، بشارت دی تھی جنتی ہونے کی، مگر میں نے آپ کے اعمال کے اندر کوئی ایسی ایکسٹرا آرڈینری چیز نہیں دیکھی. تو کہتا ہے بس دیٹس اٹ، یہی تھا میرے سامنے، اور تو کچھ بھی نہیں. تو صحابی جب جانے لگتے ہیں تو وہ ایک دم سے روکتا ہے انہیں، کہتا ہے کہ نہیں ایک چیز مجھے یاد آئی اور ہے. کہتے جی بتائیے کیا؟ کہنا میں ایک کام اور کرتا ہوں، جب رات کو سوتا ہوں اور سونے سے پہلے میرا ہارٹ جو ہے ہر چیز سے اریز ہو جاتا ہے، میں سب کو معاف کر دیتا ہوں، کسی کے بارے میں نہ بغض رکھتا ہوں دل کے اندر، نہ کینہ رکھتا ہوں، نہ حسد رکھتا ہوں، بالکل کلین سلیٹ. سبحان اللہ. بات آ گئی قلب کی. اب یہ کس طرح کیا اس انسان نے؟ آسان تو نہیں کہنا زبان سے آسان، ہاں بھائی میں بالکل صاف دل ہوں، مگر بھرا ہوا ہارٹ اندر سے. تو اس کا ایک طریقہ ہے.
اس کا طریقہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا بھی ہے، علماً اور عملاً کر کے بھی بتایا ہے، اور وہ تمام کا تمام احادیث اور قرآن کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے گا، ہم اس پہ اس کو سیکھیں گے ٹوگیدر. اور اب لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دل کی جو چیز ہوتی ہے وہ کس طرح اس کی بیٹری پہ اثر کرتی ہے. فار ایگزامپل لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے، اور یہ میں ایک چھوٹا سا شعر پڑھوں گا، آپ دیکھیے گا ایک دم سے آپ کا اگر وہ اثر کرتی ہے چیز، اگر وہ اثر کرتی ہے سمجھ لیں یہ ایمان کی علامت ہے، وہ چیز گئی ہارٹ کے اندر. فار ایگزامپل آئی تھنک بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے، نہ تھی جو اپنی گناہوں کی خبر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر. نہ تھی جو اپنے گناہوں کی خبر، رہے دیکھتے دوسروں کے عیب و ہنر، اور جب پڑی اپنی گناہوں پہ نظر تو نظر میں کوئی برا نہ رہا. سبحان اللہ. سی تو یہ ہے دین اسلام مقدس کی بلیسنگز، اور کہنا چاہیے فیض، جو کہ ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہو کر ان سے ابھی تک اور انشاءاللہ فیوچر میں آنے والی تمام امت، حتیٰ یہ تمام بشریت انسان فیض حاصل کرتے رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس فیض کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور انٹل نیکسٹ پروگرام انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا سب گھر والوں کا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا مجھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.